اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 200 سے لے کر 202 تک سورہ بقرہ۔ محترم سامعین، ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا پس جب قضیتم تم مکمل کر لو مناسککم حج کے مناسک جو ہے وہ حج کے طریقہ کار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، کذکرکم آباءکم جیسا کہ تم یاد کرتے ہو اپنے باپ دادا کو، او اشد ذکر یا اس سے بھی زیادہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ تو جب تم حج کی عبادات مکمل کر لو تو اللہ کا اس طرح سے ذکر کیا کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ او اشد ذکر یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ اللہ کے ذکر کے بارے میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے من یقول جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتنا تو ہمیں عطا کر، فی الدنیا دنیا میں، وما لہ اور نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کچھ بھی حصہ، ٹھیک ہے، من خلاقن کچھ بھی حصہ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو جو دنیا ہے دنیا میں ہی ہمیں عنایت فرما، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ومنہم اور ان میں سے من یقول جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ تو ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، وقنا عذاب النار اور ہم کو آگ سے بچا۔ یہاں پہ اب ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے آگ سے بچا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، نصیب ان کے ان کا حصہ ہے، مما کسبوا وہ جو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تبارک و تعالی سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ محترم سامعین، یہاں پہ ہماری آج کی کلاس اور آج کی آیات مکمل ہوتی ہیں۔ اب ہم ان آیات مبارکہ کی تھوڑی سی مختصر تشریح دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کی عبادات سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے آباء و اجداد کی بڑی بڑی تعریف بیان کیا کرتے تھے، ان کی حمد و ثنا، ان کے کارناموں کا ذکر کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا جب تم حج کے مناسک ادا کر لو، جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ تو تم ایک کام کرو، اپنے آباء و اجداد کی بڑائی کرنے کے بجائے تم اللہ کو یاد کرو، اور وہ بھی بہت زیادہ۔ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو ویسے اور اس سے بھی زیادہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی حمد و ثنا کو بیان کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ حج میں اپنے آباء کا ذکر کرتے تھے، کہتے میرا باپ لوگوں کو کھانا کھلاتا، کہتے میرا باپ جو ہے وہ تلوار کا بہت زیادہ سخی تھا، وہ لوگوں کو یہ سہولت فراہم کرتا تھا۔ کچھ کہتے میرے باپ نے فلاں فلاں کی گردنیں اڑا دی، فلاں کو مارا، کچھ کہتے کہ کیا، کچھ کہتے کیا۔ تو وہ مطلب اپنے باپ دادا کی تعریف میں بہت زیادہ بڑھ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ تم اپنے باپ دادا کو جیسے یاد کرتے ہو ویسے مجھے یاد کیا کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کیا کرو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں دیکھیں، جو کہ اسی آیت مبارکہ کا حصہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ دنیا ہی چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں ہوگا جو کچھ ملے گا انہیں دنیا میں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوا۔ لیکن پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، ٹھیک ہے، یہاں پہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، حج کی عبادات سے فارغ ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگنے میں رغبت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت عاجزی اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگو اپنے گناہوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا
حاصل کرنے کے لیے, اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کرو. اور یہ بھی دعا کرو کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بھی محفوظ فرما, ہمیں آگ کے عذاب سے بھی محفوظ فرما. امام ابن جریر جو ہے وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش بیان کرتی ہیں کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد لوگ یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ ہمیں اونٹ دے, اے اللہ ہمیں بکریاں دے, اے اللہ ہمیں مال دے, اے اللہ ہمیں یہ دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بھی یہی ارشاد فرما دیا کہ آپ کو دعا یہ کرنی چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ بھلائی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ یہاں تک گر جایا کرتے تھے کہ بیت اللہ کا طواف برہنہ ہو کر کیا کرتے اور دعا کیا کرتے کہ اے اللہ ہم پر بارش نازل کر, اے اللہ ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح عطا کر, اے اللہ ہمیں دنیا میں مدد دے اور رزق دے. اور آخرت کے متعلق ان کے کوئی سوال نہیں ہوتا تھا ان کے زبانوں پہ. ٹھیک ہے, جامع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174. تو اللہ نے یہی تو یہاں پہ بیان فرمایا کہ دنیا کی بھلائی مطلب عافیت, نیک بیوی, علم, عبادت, پاکیزہ مال, نیک اولاد, صحت, دشمن پر فتح, نیک لوگوں کی رفاقت, اسلام پر ثابت قدمی اور ایمان پر خاتمہ, اور آخرت میں جو بھلائی ہوگی اس سے مراد جنت, برے حساب اور محشر کے خوف سے سلامتی اور حور عین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار, یہ لذت ہمیں عطا فرما. تو دیکھیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ یہ بڑی مشہور جو ہے وہ بات بیان فرما دی. کہتی ہیں کہ ایک مشہور جو ہے وہ صوفیوں میں ایک زمانے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ حج کی عبادات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے دنیا کی خیر کے لیے اور آخرت کی خیر کے لیے, اور اللہ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے اور دوزخ سے اللہ کی پناہ کی دعا نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ رابعہ بصریہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لیے جا رہی تھی. کسی نے پوچھا کہ اے رابعہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ لوگ جنت کی طلب اور دوزخ کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ جنت کو آگ لگا دوں اور دوزخ کی آگ کو بجھا دوں تاکہ نہ جنت کا شوق رہے اور نہ دوزخ کا خوف, اور بغیر کسی سبب اور بغیر کسی غرض اور عوض کے میں اللہ کی عبادت کروں. تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صرف اس ذات کی وجہ سے کرنی چاہیے کہ ہم اس سے کچھ بھی نہیں مانگتے, کسی کام میں یا عوض کی طلب نہیں ہم کرتے. ٹھیک ہے, یہ اب یہ قول جو ہے اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو یہ کسی اور کیٹیگری میں چلا جا رہا ہے. بہرحال آپ جو ہے وہ جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف سے قطع نظر آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں, آپ اللہ سے ہر چیز مانگ بھی سکتے ہیں, جیسا کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, اور دائمی رہائش کی جنتیں ہیں اور اللہ کی رضا ان سب سے زیادہ بڑی ہے. روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90. اور پھر اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کا سودا کر لیتی ہیں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, اور مجھ کو نعمت والی جنتوں کے وارثوں میں شامل کر دے. تو جنت کے حصول کے لیے دعا ضرور کی جا سکتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں تشہد پڑھنے کے بعد اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں. بخدا جتنی عمدگی سے آپ آہستہ آہستہ دعا کرتے ہیں اور معاذ آہستہ آہستہ دعا کرتے ہیں اتنی عمدگی سے کوئی دعا نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا ہم بھی تو یہی دعا کرتے ہیں. سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 273 اور 274. اب دیکھیں یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ حضرت انس فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اکثر دعا کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچا. سنن ابی داؤد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213. اور آخر میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا واللہ سریع الحساب، اور اللہ جو ہے وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حساب لینا ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ لیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے اتنی دیر میں اللہ مخلوق کا حساب لے گا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک لمحہ بھر میں ساری مخلوق کا اللہ حساب لے لے گا، کیونکہ اللہ کو حساب لینے کے لیے غور و فکر کی حاجت بالکل بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہت جلد جزا بھی دینے والا ہے اور بہت جلد دعا بھی قبول فرمانے والا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح ہم اللہ کا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان، اہل بیت کے صدقے، اور خصوص بالخصوص اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کے وسیلے سے ان آیات مبارکہ کے ثواب کو دعائے مغفرت اور دعائے ایصال ثواب کے لیے اپنی والدہ مرحوم کی قبر کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا گو ہوں کہ اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کے اندر جتنے بھی مشکلات کے مراحل ہیں وہ آسان فرما، ان کی قبر کو ٹھنڈا اور کشادہ فرما، اور ان کی قبر کو سلامتی والا بنا، تا حد نگاہ جنت والا بنا، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور انہیں اپنی جمال رحمت پہ جگہ نصیب فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔